جنگ احد سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، پریشانی میں آ گئے۔ انہوں نے اس پریشانی کے عالم میں جو جنگ احد جو ہے اس کا میدان وہ چھوڑا، چلے گئے، لیکن واپس بھی پلٹ آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ قرآن کہہ رہا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تجھے اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسرا اعتراض تیرا یہ تھا کہ بیت رضوان کس کے لیے تھی؟ بیت رضوان کس کے لیے تھی؟ بیت رضوان تو تھی ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، تو جب بیت اس کے لیے تو وہ بیت میں کیسے ہوتا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کا بیک گراؤنڈ یہ بنا کہ کافروں نے یاد ہوتے ہیں نبی علیہ السلام عمرے کی غرض سے آئے تھے کہ عمرہ کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ تو آپ مختلف سوچیں سامنے آ گئی، ایک تھا کہ عمرہ کریں، ایک تھا کہ نہ کریں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ نہیں کرنا، اور جنگ کے ارادے سے آئے بھی نہیں، بات چیت کرنے کے لیے اپنا قاصد، اپنا نمائندہ، اسلام کا سب سے پہلا سفیر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکے، فرمایا مکہ والوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے اس معاملے میں گفتگو کرو۔ اب دیکھیے نا، بندہ سفیر کس کو بناتا ہے؟ اپنا نمائندہ کس کو بناتا ہے؟ اس کو بناتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے، جس پر یقین ہوتا ہے، اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ اب جب یہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کچھ دن زیادہ لگا چکے، نہ واپس آئے، بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کے جائیں گے، ہم اب ایسے واپس نہیں جائیں گے۔ اب بے سر عثمانی ہے، کوئی زیادہ جنگی آلات نہیں ہے، جنگ کا سامان نہیں ہے، تو یقیناً اب لڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن فرمایا چونکہ انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے سفیر کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اب یہ برداشت نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ان سے بدلہ دے کے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ ہاتھ ہی عثمان، یہ میرا ہاتھ عثمان کے لیے ہے۔ آپ نے خود اس پہ اپنا ہاتھ رکھا اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو 1400 کے قریب ہے، 1400 صحابہ کرام، سارے اس ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا ہم بدلہ نہیں دیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ اس سے بڑھ کر فضیلت ہے۔ کہا کہ وہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تھی اور تو یہ اعتراض کر رہا ہے کہ بیت رضوان میں نہیں ہے۔ اب تمہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو کہنے لگے، اس مصری کو، اب تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اپنے دماغ میں رکھنا، اپنے میں بھی رکھنا اور لوگوں کو بھی بتانا کہ جو تم اعتراض کر رہے ہو وہ انتہائی بھودے اور گھٹیا قسم کے اعتراض۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو چکا ہے جو مومن درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا
کن سے راضی ہو گیا؟ جو بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب راضی کیوں ہو گیا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جان چکا تھا جو ان کے دل میں ہے۔ اب ان کے دل میں کیا ہے؟ ایمان۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا کے رکھ دیا ہے ایمان۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اللہ کے بندو ہم اعتراض کریں کہ نہیں جی فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ تاریخی روایات۔ اور یہ یقین مانے تاریخ ایسی بکواسات کا بلندہ ہے گند، اللہ ماشاءاللہ کوئی صحیح روایت بہت کم، 95% جھوٹ کا بلندہ۔ اور پھر تاریخ، اللہ کے بندوں جب وہ حدیث کے خلاف آ جائے، قرآن کے خلاف آ جائے تو اس کا کیا، اس کا اعتبار کیا ہے، اس کا مقام، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ وہ اللہ کے بندو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے متعلق دلوں کو صاف کرو۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو دیکھا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو رکھا ہے۔ جب ایمان کو رکھا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ کی ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم اعتراض کریں؟ نہ میرے بھائی نہ، لقد رضی اللہ، اللہ راضی۔ اور یہ رضامندی اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اتنی بڑی عزت ہے، اللہ کے بندو اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو کچھ اور، اللہ جنت مل گئی اور کیا چاہیے؟ اللہ کہے گا کچھ اور مانگو، میں اور بہتر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جنت سے بھی بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، فلا اسقط بعدہ ابدا، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ میرا راضی ہو جانا یہ میری جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے۔ اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دی، اور جس کی وجہ سے اللہ یہ ضمانت دے رہا ہے، ہم اس کے بارے میں زبان کھول دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، نہ میرے بھائی نہ، عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ شخص اس کو شہید کیے، یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے، اس کو شہید کیا گیا۔ احد پہاڑ پہ نبی علیہ السلام، احد پہاڑ پہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، احد پہاڑ نے حرکت شروع کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، اور تجھ پر 2 شہید ہیں۔ اور اس ٹائم کون تھے؟ نبی علیہ السلام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان۔ اب نبی علیہ السلام شہید کہہ رہے ہیں، شہیدان، اور شہید کون ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو شہید مظلوم ہوتا ہے، ظالم کبھی شہید نہیں ہوتا، ظالم کبھی شہید نہیں ہوتا، مظلوم شہید ہوتا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم ہے اور جنتی ہیں، جنتی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔